اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 جون بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 105 سے لے کر 107 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل 104 میں نے بیان کر دی تھی، تھوڑا سا اس کو رپیٹ کر دوں تاکہ پورا مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے۔ کل اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہو میرے دین کے بارے میں تو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا۔ بولو میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ تو مذہبی اتحاد کی جو بے دین قسم کے یہودی اور عیسائی اور بے دین قسم کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی بھائی چارہ، وہ اس قسم کا پیدا نہیں ہو سکتا جی۔ یہ دو قومی نظریہ صرف مذہب کی بنیاد پر چلے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود چلایا ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان کی پوجا نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ زرداری دا پتر جا کے مندر وچ جا کے وہ انج بھی کر لوے تے ٹکا بھی لا لوے تے اتنے سارا کچھ کر لوے، اور پھر ملک دا وزیر خارجہ بھی بڑا چھڑیا ہے جنہوں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین تے ایک لفظ بھی بولن دی توفیق ہے، کیونکہ وہ خود پنجاب پارٹی دا رہنما ہے، مذہبی کٹر شیعہ ہے، انہاں کی تعلق ہے اس کماں نال؟ حضور دی توہین ہوئے یا صحابہ دی توہین ہوئے انہاں نوں کوئی فرق پیندا، اور ویسے بھی وہ ایک سیکولر جماعت ہے پیپلز پارٹی، انہاں مذہب نال دور دا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا وَلَٰكِنْ أَعْبُدَ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کہ میں ہو جاؤں اہل ایمان میں سے۔ اب سنیے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا رخ سیدھا کر لوں اس دین کی طرف جو ہر کجی سے، ہر ٹیڑھے پن سے پاک ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں، ہر قسم کا ٹیڑھا پن ہے، یہودیت کا مطالعہ کریں، ہر قسم کا ٹیڑھا پن ہے۔ سیدھا دین، حنیف دین، اللہ نے صرف مسلمانوں کو اسلام عطا فرمایا ہے۔ اب اس کی طرف سن لیں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ شرک صرف یہی نہیں ہے، یہاں دین کے مقابلے میں شرک آ رہا ہے۔ عبادت کی بات تو پچھلی آیت میں ہو گئی، یہاں عبادت کے معنی میں نہیں ہے، اسلام کے سوا کسی اور کو دین ماننا اللہ کا، یہ بھی شرک ہے۔ بولو یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر ناراض نہ ہونا تو اسلام قرآن کے سوا ملک میں کوئی اور نظام چلے، یہ بھی شرک ہے۔ بولو نا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس پر لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں، اور ایک ہمارا سابقہ وزیر اعظم تو ہر تقریر میں یہ نعرہ لگا رہا ہے، مگر اس کے باوجود نہ آئین قرآن والا، نہ قانون قرآن والا، نہ ضابطہ قرآن و حدیث والا اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا۔ اور مذہبوں کی طرح سمجھو جو کانسٹیٹیوشن ہندوستان میں ہے بالکل وہی پاکستان میں ہے، اور یہ پاکستان کا قانونی سسٹم ہے جس میں بھگوان داس بھی چیف جسٹس بن چکا ہے۔ سسٹم ہے، عیسائی آئے بن جائے، یہودی آئے بن جائے، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اور اگر یہاں اسلام آ جائے تو صرف مسلمان کا سکہ چلے گا، اور کسی کا چل سکتا نہیں۔ حقوق سب کو ملیں گے، پر راج اور عزت اور بڑھوتری یا بڑائی اور یا بڑا قانون وہ صرف قرآن اور حدیث کا چلے گا۔ تو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ عبادت کر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تجھے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تجھے۔ تو نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اگلی جو کل والا درس ہے، بلکہ اگلی آیت میں یہ مسئلہ اور کھل کے آ رہا ہے، پہلے یہ سمجھو۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں جو ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ بولو جی، جو ہمیں سب کچھ دینے والا۔ اور یہ وہ بھی جانتے تھے مشرکین مکہ کے سب کچھ دینے والا تو صرف اللہ ہے۔
بولو سب کچھ دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ نفع دینے والا، نقصان دینے والا، تو اس کی سوا کسی کی عبادت فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ تو یہ بھی تو بہت بڑا ظالم ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اچھا آئیے آج کے درس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 107 ہے۔ بولو آیت نمبر 107، اس کو یاد رکھنا، صاف ظاہر ہے آپ نے ترجمہ ہی یاد رکھنا ہے اور گھروں میں جا کے بیان کرنا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی گھاٹا اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی نہیں ہے دور کرنے والا اس کے سوا۔ بولو کوئی نہیں ہے دور کرنے والا اس کے، پر جن کا چونکہ اس سے تعلق نہیں ہے وہ کبھی اس پیر کے پاس بھاگیں گے، کبھی وہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے جی، پہلے بڑی ترقی تھی، بڑا کاروبار تھا۔ ظالم تو اللہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ بڑے کاروبار سے چھوٹا بھی تو دے سکتا ہے نا، اور چھوٹے سے بڑا بھی تو دے سکتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان مسئلوں سے، وہ جب چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے، جب چاہے کھلی کر دیتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، اس کے پاس آؤ نا، تہجد کے وقت اللہ کے پاس آؤ نا۔ سبحان اللہ، اللہ تو تہجد کے وقت اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو یہاں نہیں آتا کبھی ڈبے پیر کے پاس، کبھی کھبے پیر کے پاس، کبھی کھڑبے پیر کے پاس، کبھی نورے غفورے دھتورے ادھر ادھر۔ اور میں نے تو دیکھا کہ لوگ عیسائیوں سے تویز لینے سے بعد نہیں آتے، یہودی اور وہ کلندر ملندر جو بیٹھے ہوتے ہیں، گندے قسم کے کوڑے، جن کے مذہب بھی گندے اور سوچ بھی گندی، اور یہ جی بابا پنجے والا، بابا فلاں بابا فلاں، 7 دنوں میں تڑپ کے محبوب آپ کے قدموں میں ہے اولودہ پٹھا کے نہیں، ان کے پاس بھی لوگ جانے سے بعد ہے۔ اور یہ آپ کا قرآن ہے، میرا قرآن ہے، سونے نبی کا قرآن ہے۔ یہ اعلان کر رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دے دے تو پھر اس کے سوا دور کرنے والا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ ارادہ کر لے تجھے خیر دینے کا، ہولی پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر اللہ ترقی دینا چاہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی بھی اس بھلائی کو روک سکتا، اس کے فضل کو روک سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لین دین کے تنگی اوپر نیچے کے سارے معاملات پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جب کبھی پھنس جاؤ تو پھر اس سے رحم مانگو نا، وہ رحم کی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے گا، رحم کی بارشیں کر دے گا۔ اور کسی گناہ کی سزا میں اگر کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو رب سے معافی مانگو، وہ غفور ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں آپ صاحب، وہ یہ ہے کہ بھائی دم کروانا جائز ہے، بولو دم کروانا جائز ہے، بیماری میں دوا لینا بھی سارے بول نہیں رہے آپ، اور کسی اللہ والے کے پاس، صحیح اللہ والے کے پاس تعویذ کروانا، دعا کروانا بھی، اور عقیدہ یہ ہو کہ ٹالنے والا اللہ ہے، بولو ٹالنے والا اللہ۔ میں بزرگ سے دعا کراؤں گا، قاری صاحب سے، امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، پیر صاحب سے دعا کرواؤں گا، پر اس نے بھی دعا کس سے کرنی ہے؟ ہاں جی، وہ جو دم کرنا ہے وہ بھی اللہ کے کلام کا کرنا ہے۔ تو اللہ جب چاہے شفا، اللہ نے نبی بیمار کر کے تمہیں بتا نہیں دیا کہ نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کتنے دن بیمار رہے؟ کیا یوسف علیہ السلام نے 9 سال جیل نہیں کاٹی؟ کیا سیدنا زکریا علیہ السلام مارے کے نیچے شہید نہیں ہوئے؟ کیا ایک نبی حضرت صفوان کو وہ کنویں کے اندر ڈال کے اوپر ان کو مٹی ڈال کے دفن نہیں کیا گیا؟ کیا حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض نہیں آیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ٹکر لی تو ہجرت نہیں کرنی پڑی؟ کیا حضرت عیسیٰ کی ماں پر تہمتیں نہیں لگیں؟ یہ سارے معاملات پہلے ہو چکے ہیں، پر آج کا مسلمان قرآن کے علم سے رہنمائی نہیں لے رہا، اس لیے در بدر کے دھکے کھا رہا ہے۔ اگر یہ قرآن کا علم سینے میں ڈال لے
تو انشاءاللہ ہر وقت یہ سمجھے گا کہ رب کی مدد رحمت اور سرکار کی رحمت کا سایہ میرے اوپر قائم ہے۔ آخر وداعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔